أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا، اور درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے. پچھلے خطبوں میں غزوہ بنو نذیر سے متعلق بہت ہی اہم گفتگو آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں آئی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک مستقل صورت اس سلسلے میں نازل فرمائی ہے. سیرت طیبہ کے بعض واقعات ایسے ہیں جو بہت زیادہ منصوص ہیں، جس پر آپ کو بہت زیادہ قرآن مجید کی آیات ملتی ہیں. جیسے کہ غزوہ بدر ہے تو آپ کو سورہ انفال میں کافی اس سلسلے میں آیات مل جائیں گی. جیسے کہ غزوہ احد ہے تو سورہ آل عمران میں لگ بھگ 60 آیتیں آپ کو غزوہ احد سے متعلق ملیں گی. تو ویسے غزوہ اسی طرح سے صلح حدیبیہ کا مسئلہ ہو، سورہ فتح میں اس سلسلے میں کافی، فتح مکہ کے سلسلے میں آپ کو بہت ساری باتیں سورہ فتح کے اندر مل جائیں گی. اسی طرح سے یہ جو سورہ ہے جسے ہم سورہ حشر کہتے ہیں، سورہ بنی نذیر سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کے اندر غزوہ بنو نذیر سے متعلق بہت سیر حاصل گفتگو، بہت تفصیلی گفتگو اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے. ہاں، بعض واقعات سیرت طیبہ کے ایسے ہوتے ہیں جن کا قرآن مجید کے اندر ذکر نہ ہو کر احادیث کے اندر ذکر ہوتا ہے. حدیثیں بہت بکثرت آپ کو بخاری سے، مسلم سے، سنن کی کتب سے آپ کو بہت سارے دلائل وہاں سے مل جاتے ہیں. اسی طرح سے بعض واقعات سیرت طیبہ کی ایسی ہوتی ہیں کہ صحابہ کرام کے آثار سے دلیل آپ کو وہاں سے مل جاتی ہے. اس طرح سے مختلف دلائل سے اخذ کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے سیرت میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں. سورہ حشر سے متعلق آپ کے سامنے باتیں پچھلے خطبوں میں بھی آئیں. آج کے اس خطبے میں مزید سیرت طیبہ میں آگے نہ بڑھتے ہوئے سورہ حشر کی جو بہت اہم اور ضروری آیات بچ گئی ہیں اس سلسلے میں تھوڑی لب کشائی میں کرنے کی کوشش کروں گا. بہت اہم، بہت ضروری آیتیں، ایسی آیتیں جو آپ نے بارہا سنی بھی ہیں. جو آیت میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی ہے، لگ بھگ ہم میں سے ہر ایک کو، ہر سلفی کو یہ آیت یاد بھی ہوتی ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. بڑی مشہور آیت ہے اس سلسلے میں، اور اس کے بعد کی بعض آیتوں کے سلسلے میں آج کے اس خطبے میں میں بات کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سن کر عمل پیرا ہونے کی اور اپنے دین و عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. یہ جو آیت ہے، اس سے پہلے کی آیت کے سلسلے میں پچھلے خطبے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ ایک ایسا نظام اللہ رب العالمین نے اس دین کے اندر دیا، خاص طور سے معاشیات کے متعلق،
جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اصول نازل فرمایا، کہا کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ دولت تمہارے درمیان جو سرمایہ دار ہیں، تمہارے درمیان جو مالدار ہیں، ان کے اندر محصور اور محدود ہو کر نہ رہ جائے۔ ایک ایسا نظام اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العالمین نے ایک ایسا بہترین نظام اسلام کے ذریعے عطا فرمایا پوری دنیا کو، اور پوری دنیا کو چاہیے کہ اس نظام کو اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے خطوں میں نافذ کرے۔ تو ایک ایسا انقلاب ہمیں بہت کم وقت میں دیکھنے مل سکتا ہے جہاں پر دولت صرف امیروں کے درمیان، امیروں کی جیبوں کو بھرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، بلکہ اس حلقے سے نکل کر دوسروں کو بھی سیر کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور سب لوگوں کو وکٹمز بنانے کی جگہ پارٹنرز بنائے گی۔ آج کا معاملہ ایسا ہے، ڈیولپمنٹ کے نام پر وکٹمائز کیا جا رہا ہے۔ ڈیولپمنٹ کے نام پر یقیناً بعض لوگ ہیں جو بڑی ترقی میں آ رہے ہیں، بہت لوگ ہیں جو ترقی یافتہ ہو رہے ہیں، لیکن ایک طبقہ ترقی یافتہ تو ہو رہا ہے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ، میں نے جیسے آپ کے سامنے بتایا ہندوستان کے پس منظر میں ایک بہت بڑا طبقہ وکٹمائز کیا جا رہا ہے۔ وہ وکٹمز ہیں، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ان کی کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، دولت تمہارے امیروں کے اندر محصور ہو کر نہ رہ جائے۔ تو یہ یہاں پر اصول اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور صرف اس اصول کو بیان کر کے ایسے ہی تشنا چھوڑ نہیں دیا، بلکہ پورے اسلام کی اگر آپ تعلیمات کو غور سے اس کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعی میں اسلام کے اندر یہ نہ کہ صرف اصول بتایا گیا ہے، بلکہ اس اصول کے لیے ایسی اللہ رب العالمین نے تعلیمات بھی ظاہر فرمائی ہیں کہ جسے اگر ہم نافذ کرتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر تو یقیناً بہت کم وقت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ معاشرے کا غریب طبقہ بھی آپ کو اس پستی سے، اس زوال سے، اس بحران سے معاشی اٹھتا ہوا نظر آئے گا۔ کیا کیا ہے؟ سیدھی بات ہے، سود کو اسلام کے اندر حرام کر دیا گیا۔ سود ایک ایسا نظام ہے، آپ یاد رکھیں، جس سے صرف امیر ہوتا ہے، صرف جس کے پاس مال ہے وہ مالدار ہوتا ہے، لیکن اسلام نے کیا کہا؟ سود کو قطعاً اللہ رب العالمین نے حرام کیا، سودی نظام کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا، اور ایسے سخت الفاظ کا قرآن مجید اور احادیث رسول کے اندر استعمال کیا گیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ سود کو جس سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، جن الفاظ کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اس الفاظ سے تو شرک کی مذمت نہیں ہوئی ہے۔ اتنے سخت الفاظ جو ہے سود کے لیے، اللہ اکبر، جس نے سود کھایا نعوذ باللہ گویا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمایا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے ساتھ جنگ کا اعلان اس نے کر دیا، گویا کہ وہ اللہ اور اس کے ساتھ جنگ کر رہا ہے اس کا سود کے لیے۔ تو اس نظام کو بالکل مذموم قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ نظام اگر نافذ کیا جائے، اگر اس نظام پر عمل ہوتا ہے تو امیر ہوتا جائے گا، غریب ترین ہوتا جائے گا۔ سود اسی طرح سے دین اسلام کے اندر آپ دیکھتے ہیں زکوٰۃ کا ایک بہترین نظام اللہ رب العالمین نے نافذ کر دیا ہے۔ جس نظام کو اگر ہم نافذ کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر دولت اور سرمایہ امیروں سے باہر نکل کر غریبوں کی طرف، اسی طرح سے انفاق فی سبیل اللہ ہو اور دوسرے صدقات ہو، خیرات ہو، نفلی، اس کے اوپر جتنا ابھارا گیا ہے دین کے اندر، کیوں؟ وہ اس آیت کو سپورٹ کرتا ہے، کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ یہ بہت پیاری باتیں ہیں۔ اسی طرح سے بیع کو، تجارت کو خوب اللہ رب العالمین نے پروموٹ کیا، اور اسی طرح سے قرض کے لینے دینے کو بھی اسلام کے اندر، قرآن مجید کے اندر سب سے بڑی جو آیت ہے، آیت دین جسے کہا جاتا ہے سورہ بقرہ کے آخر میں، وہ قرضے سے متعلق ہی ہے۔ قرضے سے متعلق احکامات اس کے اندر اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر غیر سودی قرض کا لین دین کو رواج دیا جائے، اور اس کے متعلق احکام تفصیلی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نازل فرمائے۔ کیوں؟ ایک آدمی اگر کچھ بزنس شروع کرنا چاہتا ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے تو اسے قرض دیا جائے، وہ سود کے دلدل میں نہ دھسے۔ اگر وہ سود کے دلدل میں دھس جائے گا تو اس کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، وہ ترقی نہیں کرے گا، اور دولت امیروں کے درمیان ہی رہ کر بس کر رہ جائے گی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے چاہا کہ تم سودی کاروبار کو، سودی نظام کو ڈھا دو، اور آپس میں قرض کے لین دین کو، قرض حسنہ کے لین دین کو آپس میں رواج دو۔ لینے والے کو بھی اللہ رب العالمین نے دین کے اندر، اسلام کے اندر تعلیمات بتائیں، دینے والے کو بھی اسلام اور دین کے اندر تشنا نہیں چھوڑا گیا، بلکہ اس کی بھی اللہ رب العالمین نے بہترین رہنمائی فرمائی ہے۔ قرض لینے کے معاملے میں بھی احکامات ہیں، قرض دینے کے بھی معاملے میں احکامات ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ دین کے اندر مختلف قسم کے کفارے ہیں، مختلف قسم کے کفارے۔ روزہ اگر ایک آدمی کا رہ جاتا ہے، 30 دنوں کے روزے کسی کے مرض کی وجہ سے، کسی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں، اس کا باقاعدہ کفارہ ہے۔ حج کے اندر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، اس کے اندر اگر دم واجب ہوتا ہے تو دم، یہ سب کیوں ہے؟ اس نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ یہ سارے کفارے، یہ سارے صدقات، یہ سارے دم، یہ ساری زکوٰۃ، یہ سارے کا سارا، یہ سارے قرض، یہ سب کچھ باہر آئے، امیروں کی جیب سے باہر آئے،
اور ایک ایسا نظام قائم ہو جہاں پر غریبوں کو بھی اس بلو پاورٹی لائن، وہ جو نیچے ہیں، وہ جو سبسسٹنس لیول سے جو نیچے کے لوگ ہیں، ان کو اوپر لایا جائے. ایک بہترین نظام اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم کے تحت. خیر، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، بہترین آیت، قرآن مجید کی اصولی آیت ہے، یاد رکھیں. ویسے تو ہم اس آیت کو پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے رہتے ہیں بارہا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ. دیکھیے یہ آیت اصل میں اس کانٹیکسٹ میں ہے. کانٹیکسٹ کیا ہے اس آیت کا؟ اس کا جو پس منظر ہے وہ مال فے کی تقسیم کا پس منظر ہے. یعنی مال فے کی جو تقسیم ہے اس کا پس منظر ہے. اس کے پس منظر میں یہ کہا گیا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جس سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ. تو لیکن علماء نے کہا کہ یہ آیت گرچہ اس پس منظر میں نازل ہوئی، مال فے کی تقسیم کے پس منظر میں یہ آیت ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو اسلوب اس آیت کے اندر اختیار کیا ہے وہ بس مال فے کی تقسیم کے اندر محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا جو معنی ہے، اس کا جو مطلب ہے وہ پورے اسلام کو گھیرے ہوئے ہے. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دے دیں، یعنی مال فے کی تقسیم میں سے رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو. تو آگے کی آیت کا ٹکڑا کیا ہونا چاہیے تھا؟ رسول اگر تمہیں نہ دے، رسول اگر تمہیں کچھ نہ دیں تو تم رک جاؤ، تم اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کرو، یہ کہنا چاہیے تھا اللہ رب العالمین کو. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور رسول جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ، رسول جس سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ. یعنی آیت کو اللہ رب العالمین نے ایک ایسے اسلوب میں ڈھالا ہے کہ یہ آیت اس اسلوب کے تحت اس پس منظر سے محدود نہیں رہ جاتی. صرف یہ جو تقسیم کا جو پس منظر ہے نہیں، بلکہ اس سے باہر نکل کر آیت پورے اسلام کو اپنے اندر سمو لیتی ہے کہ رسول سے جو ہمیں ملے وہ ہم لے لیں گے، اور رسول جس بات سے ہمیں روکے اس سے ہم رک جائیں گے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور کتنی پیاری بات ہے، دیکھیے غور کرنے سے پتہ چلتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم پر لازم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر لازم، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع آپ کے اوامر پر محدود نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کے اوامر پر، یعنی آپ نے کوئی کام ہمیں کرنے کے لیے کہا اور ہم وہ کام کرتے ہیں آپ کے اتباع کے نام پر، آپ کی اطاعت کے نام پر، یقیناً یہ تو ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے آیت کے اندر الفاظ جو استعمال کیے وہ بہت زیادہ براڈ ہیں. کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، رسول جس بات کا تمہیں حکم دے اسے بجا لاؤ نہیں کہا، بلکہ کہا جو رسول دیں. رسول کا حکم تو بجا لانا ہی ہے، لیکن رسول سے حکم ہی لینا نہیں ہے ہمیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی چیزیں ہمیں رسول سے لینی ہے. رسول کا قول ہی لینا نہیں ہے، بلکہ رسول کا فعل بھی لینا ہے. رسول ایک کام ہمیں کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم ضرور کریں گے، لیکن ایک کام رسول نے ہمیں کرنے کے لیے تو کہا نہیں ہے بلکہ خود کیا ہے، تب بھی ہمارے لیے وہ واجب الاتباع ہے، واجب الاطاعت ہے وہ لفظ، وہ حکم. سمجھ میں آ رہی بات؟ رسول صرف کچھ کہنے کے لیے کرنے کے لیے کہیں تو ہم نہیں لیں گے، بلکہ وہ بھی لیں گے. اس کے علاوہ رسول نے کچھ کیا ہے اور انہوں نے وہ ہمیں کرنے کے لیے نہیں کہا بلکہ بس عمل کر کے دکھایا ہے، تو وہ بھی ہمارے لیے حجت شرعی ہے، اس پر بھی ہم عمل پیرا ہوں گے. اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے کسی عمل کو کرتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہے. یہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر یہ عمل ہوا، اگر یہ عمل غلط ہوتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور روکتے. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور روکا نہیں ہے، تب بھی ہمارے لیے دلیل ہے، ہم کریں گے وہ کام کیونکہ رسول نے روکا نہیں ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدیہ، چاہے وہ خلقی ہوں چاہے وہ خلقی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چال ڈھال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ڈھنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتار، آپ کا کردار، آپ کا لباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا، آپ کے کپڑے پہننا، آپ کا بیویوں سے معاملات کرنا، آپ کا بچوں کے ساتھ معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرے کے اندر رہن سہن، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے واجب الاتباع ہیں. گرچہ اس میں سے بہت ساری چیزوں کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ہے. بعض کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے ہے، بعض کا تعلق اللہ کے نبی کے اوصاف سے ہے. اوصاف سے مطلب اوصاف خلقیہ، اوصاف خلقیہ، آپ کے تمام اخلاق. گرچہ اس کا اللہ کے نبی نے ہمیں کرنے کا حکم نہ دیا ہو احادیث کے اندر، لیکن ہاں یہ اللہ کے نبی کا وصف ہے، ہمارے لیے واجب الاتباع ہے.
اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف خلقیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اس طرح سے تھے، آپ کا لباس، آپ کے، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے دلیل ہیں۔ اس آیت کو اگر آپ براڈر ایسپیکٹ سے دیکھیں تو اس آیت سے بہت ساری باتیں ملتی ہیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے دیں، رسول کے در سے تمہیں جو مل جائے، رسول کے در سے جو مل جائے وہ در نہ، ٹھیک ہے، بھر دن جھولی میری یا محمد والا در نہیں، رسول کے در سے جو تمہیں مل جائے، کون سا؟ یہ سنتیں، چاہے ان کا تعلق قول سے ہو، فعل سے ہو، تقریر سے ہو، اوصاف سے ہو، خلقیہ خلقیہ، ان تمام سے جو ہمیں ملے ہم لے لیں گے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے رسول تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ وہاں پر کیوں، کیا، کائی کو سوچنا سمجھنا بچار کرنا پوچھنا پچارنا بالکل نہیں۔ رسول نے اگر کسی چیز سے ہمیں روکا ہے اس سے فوراً رک جاؤ، چاہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روکنے کا مطلب تمہارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، گرچہ تم اس بات کو نہ سمجھ پا رہے ہو کہ رسول نے ہمیں اس چیز سے کیوں روکا ہے، سمجھ میں آیا ہے تب بھی رکنا ہے، سمجھ میں نہیں آیا ہے تب بھی رکنا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے تمہیں روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ آیت اتنی جامع آیت ہے، سبحان اللہ۔ قرآن و حدیث کے اندر صحابہ نے اس آیت کو کیسے لیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے بخاری کے اندر، ایک دن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو، کس کے اوپر؟ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن والمغیرات خلق اللہ۔ یہ کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود فقیہ امت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کی لعنت ہے۔ کن کے اوپر لعنت ہے اللہ کی؟ گودا گودنے والی، گدوانے والی، ٹیٹو بنانے والی، ٹیٹو بنوانے والی، ان عورتوں کے اوپر لعنت، چہرے کے بال اکھاڑنے والی، چہرے کے بال اکھڑوانے والی، اپنے دانتوں کے درمیان خلا پیدا کرنے والی، اللہ رب العالمین نے جس تخلیق میں انہیں ڈھالا ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے انہیں بنایا ہے اس تخلیق کو بدلنے والی، ان تمام قسم کی عورتوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ اور یہ کتاب اللہ کے اندر ہے، کہا یہ کہیں میں ہے، یہ اللہ کی کتاب میں ہے۔ یہ ایک عورت کو معلوم ہے، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِّن بَنِي اسد، بنو اسد کی ایک عورت، یقال لها ام یعقوب۔ یہ ساری باتیں کہ عبداللہ ابن مسعود ان ساری عورتوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت بھیج رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں قرآن کے اندر ہیں۔ یہ سب معلوم ہوا بنو اسد کی ایک عورت کو، جس عورت کا نام تھا یقال لها ام یعقوب، ام یعقوب اس عورت کا نام تھا۔ عورت آئی ابن مسعود کے پاس، آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت آ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھتی ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ ان فلاں فلاں عورتوں پر لعنت بھیجتے ہیں، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں وَهُوَ فِي کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میرے پاس تو اللہ کی کتاب موجود ہے، میرے پاس تو 2 تختیوں کے اندر قرآن مجید پورا موجود ہے، میں نے قرآن مجید کو از اول تا آخر پڑھ کر دیکھا ہے، لیکن یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ان عورتوں کے اوپر ہے، میں نے اسے نہیں پایا، میں نے اسے پورے قرآن مجید کے اندر نہیں پایا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ آزادی تب بھی تھی، یہ آزادی ہمیشہ سے تھی اہل حق کے اندر، اور آج بھی اس آزادی کو اہل حق کے اندر رہنے دیا جائے، اس آزادی کو چھیننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے پچھلے درس کے اندر اجتماع کے اندر 2 مرتبہ 2 مقررین کے ذریعے یہ بات سنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بوڑھی عورت مسجد میں کھڑے ہو کر یہ پوچھتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کون ہوتے ہیں؟ مہر کی مقدار کو مقرر کرنے والے، اسے محدود کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت کے سب سے بڑے عالم، اس امت کے سب سے بڑے فقیہ، امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ دین ایک عورت کو یہ سکھاتا ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے، کوئی خطا سرزد ہوتی ہے، تو یہ حق سب کو حاصل ہے کہ وہ کھڑا ہو اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے سوال کرے۔ یہاں پر حضرت عمر کے واقعے سے ہمیں معلوم ہوا، یہاں پر ام یعقوب کے واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، فقیہ امت ہے اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بڑا وہاں پر کوئی عالم موجود نہیں تھا۔ ان کے سامنے ایک عورت آ کر پوچھتی ہے میں نے تو پورا قرآن مجید پڑھ لیا ہے، لیکن آپ جو کہتے ہیں میں نے قرآن مجید میں کہیں نہیں پایا۔ سبحان اللہ، یہ مزاج ہونا چاہیے، اس مزاج کی آزادی عوام کو دینی چاہیے۔ آج بعض نام نہاد لوگوں کو ہم نے سنا ہے کہتے ہوئے علماء کو تو پوچھے گا علماء سے۔ کیوں بھائی، میں کیوں نہ پوچھوں؟ اگر مجھے کسی بات میں شک محسوس ہو رہا ہے کسی عالم کے، تو یہ حق مجھے حاصل ہے،
ہمیشہ سے اس امت کے اندر یہ حق دیا گیا ہے عوام کو کہ وہ اہل علم کی کسی بات کے مشتبہ ہونے پر جا کر انہیں پوچھیں. آج ہمیں یہ حق حاصل ہے, کوئی یہ حق چھین نہیں سکتا, کوئی حق نہیں. تو پوچھے گا کیوں؟ کیا میں کوئی کیڑا مکوڑا ہوں؟ کیا مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے پوچھنے کا؟ حضرت عمر کو جب ایک بڑھیا پوچھ سکتی ہے, عبداللہ ابن مسعود کو جب یہ ام یعقوب پوچھ سکتی ہیں, تو پوچھا جائے گا. ہاں, پوچھتے ہوئے ادب کا احترام, ادب کا لحاظ رکھا جائے گا. احترام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اور اگر آپ کو آپ کے علم میں موجودہ جو دلائل ہیں جو آپ نے اہل علم ہی سے سنے ہیں, ان دلائل سے کوئی ٹکراؤ اگر آپ کو نظر آتا ہے, تو آپ پوچھنے میں کوئی حرج محسوس نہ کریں, کوئی حرج محسوس. اسی سے پوری امت ڈسپلن میں رہے گی. کوئی اپنے آپ کو اس مقام پر نہیں سمجھے گا جہاں پر وہ جو کہے وہ حق, جہاں پر وہ جس سے روکے وہ حق. ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کے بعد امت میں اس مقام پر کسی کو فائز نہیں کیا ہے, اس بات کو یاد رکھا جائے. ہاں, لیکن اہل علم کا, علماء کا, بڑوں کا احترام اپنے دل کے اندر, انہیں اپنے سر کا تاج بنائیے, ان کا احترام ہمیشہ ملحوظ رکھا جائے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس چیز کے دروازے کو کوئی بند کرنے کی کوشش نہ کرے. ام یعقوب نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا, تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان سے یہ نہیں کہا کہ کیا تو ایک معمولی عورت ہو کر فقیہ امت عبداللہ ابن مسعود سے یہ سوال کرتی ہے, جبکہ دوسرے بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام مجھ سے اپنے مسائل لاتے ہیں, کیا تم مجھ سے سوال کرتی ہے؟ تو پوچھے گی مجھ سے؟ عبداللہ ابن مسعود نے یہ نہیں کہا لئن قرأتیہ لقد وجدتیہ, اگر ام یعقوب میری بہن, اگر تم واقعی میں پڑھتی گہرائی کے ساتھ قرآن مجید کو, تو تمہیں مل جاتا. کیا مل جاتا؟ کیا تم نے نہیں کہا؟ کیا تم نے نہیں پڑھا؟ اما قرأتی, کیا تم نے نہیں پڑھا؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول تمہیں دے اسے لے لو, اور رسول جس سے روکے اس سے رک جاؤ. ہاں, یہ تو میں نے پڑھا ہے, بالکل میں نے پڑھا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت بھیجی ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت بھیجی ہے, ان افعال سے اور اعمال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, گویا وہ قرآن میں ہے, گرچہ اس کا الفاظ ڈائریکٹ الفاظ میں نہیں ہے, بلکہ اگر رسول نے روکا ہے, رسول نے کرنے کے لیے کہا ہے, رسول نے کسی بات سے روکا ہے, تو گویا وہ قرآن میں ہے. یہ عبداللہ ابن مسعود نے اس عورت کو سمجھایا. سبحان اللہ. تو یہاں پر اس بات کو یاد رکھا جائے. اور رہی بات ہر اس چیز کی جس کا تعلق نبی کے اوامر سے اور نواہی سے ہے, ہمیں چاہیے میرے بھائیوں کہ کرنے کے کاموں کو بجا لائیں, اور جس سے رسول نے روکا ہے اس سے رک جائیں. بہت اہم, بہت ضروری ہے. آج ہمارے معاشرے میں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے بولنا پڑتا ہے کہ دیندار گھرانے, جن کو ہم دیندار تصور کرتے ہیں, دیندار کہلانے والے گھرانے, دیندار سمجھے جانے والے گھرانے, آپ ان کے گھروں کے اندر اگر دیکھتے ہیں, ان کی اولاد کے اندر, ان کی بچیوں کے اندر, ان کے بچوں کے اندر ایک چیز کو دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کا جہاں تک تعلق رفع الیدین سے ہے وہ بجا لا رہے ہیں. اسی طرح سے سینے پر ہاتھ باندھنا ہو, عامل بالجہر ہو, اس طرح سے جو مسائل ہیں اس پر تو وہ عمل پیرا ہیں. لیکن بعض لوگوں کو, بعض بچوں کو دیکھا جا رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگوریکلی, کلیئرلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قضا سے منع فرماتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, اے اللہ کے نبی یہ قضا کیا ہے؟ قیل وما القضاء یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ قضا کیا ہے؟ قاف زال عین, قضا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا یہلک بعض الراس ویترک بعض, سر کا بعض حصہ مونڈنا, سر کے بعض جگہ پر بالوں کو کم کرنا, مونڈنا, اور بعض حصے کو چھوڑ دینا. آج مجھے بتائیے, یہاں پر مسجد کے اندر ہی اگر ہم غور سے دیکھیں سروں کو سب کے, اور اسی طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے, اور وہ گھرانے جو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, ببانگ دہل یہ بات کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں, کیا ان کے گھروں میں اس سنت کو پامال نہیں کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منع کردہ چیز کو ہم نے اپنے لیے حلال کر کے نہیں رکھا ہے, ہم اپنے سروں کو اس طرح سے نہیں مونڈتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے بچوں کو دیکھیں, ایک ایسی چیز ہے جو کنٹرول میں آنے کا نام نہیں لے رہی ہے. میرا تعلق ادارے سے ہے, میں دیکھتا ہوں لڑکوں کو بہت سارے, جتنا بھی آپ ڈسپلنری ایکشن لیں, جتنا بھی زیادہ اس چیز میں آپ سختی کریں, اس چیز میں سدھار نہیں آ رہا ہے, سدھار نہیں آ رہا ہے. جتنا بھی آپ چاہے دباؤ ڈالیں بچوں کے اوپر, لیکن بچے کٹنگ کر کے لائیں گے تو ویسے ہی کٹنگ کر کے لائیں گے. اللہ, ایک طرف سر مونڈ کے آئیں گے, ایک طرف سر کو اسی طرح سے چھوڑ کے آئیں گے. کیوں؟ بولنے والا کوئی کیوں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواہی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو منع کیا ہے اس کی ہمارے نزدیک اتنی اہمیت کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ جہاں پر دوسرے مسائل کے اندر اتنا زیادہ ہم نے اسے التزام کے ساتھ اپنایا ہوا ہے, ان چیزوں کو ہم کیوں نہیں اپناتے؟ اللہ اکبر. اور یہ ان اعمال میں ہے جسے شیطان نے ہماری نگاہوں میں مزین کیا. یاد رکھیں, مجھے تو آج تک کوئی ایسا لڑکا اچھا نظر نہیں آیا,
آپ کو پتا نہیں اس طرح کی ہیئر سٹائل کرنے والا, اس طرح کی کٹنگ کرنے والا کوئی لڑکا خوبصورت اور ہینڈسم نظر آئے, مجھے تو نہیں لگا, آپ مجھے بتا دیں کوئی ایسا لگ رہا ہو. بلکہ ہاں, شیطان نے ان کی بدعمالیوں کو ان کی نگاہوں میں مزین کر دیا ہے. وہ اپنے زوم میں خود کو بہت ہینڈسم سمجھتے ہیں, بہت خوبصورت سمجھتے ہیں, یہ بات الگ ہے. لیکن کوئی بچہ اگر آپ کے چہرے پر سنت ہے, اگر اس کے سر کو اس نے بہترین انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور فرامین کے مطابق اپنا سر بنایا ہوا ہے, بہترین لباس, کتنی بھی قیمتی لباس آپ اسراف و تبذیر سے بچتے ہوئے اپنی حیثیت کے مطابق بہترین لباس پہنے, بہترین جوتے پہنے, جس برانڈ کے چاہے جوتے پہنے, جس برانڈ کے چاہے کپڑے پہنے, جیسی چاہے گھڑی پہنے, اگر اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہوئی ہے اسراف و تبذیر سے بچتے ہوئے, کوئی منع نہیں ہے. حسین لگیے, جمیل لگیے, ان اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. آپ کے اندر کبر و عناد اور غرور نہ آئے, بس اس کا خیال رکھا جائے. اسراف و تبذیر سے بچتے ہوئے آپ اس طرح سے خرچ کریں اپنے آپ پر, لیکن خوبصورت لگنے کے, ہینڈسم لگنے کے نہ جانے یہ کون سا راستہ ہم نے اپنایا ہوا ہے. شیطان نے اس راستے کو ہمارے لیے مزین کیا ہے. اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہاں پر اس حدیث کے اندر کیا کہا گیا, ایسی عورتیں ان کے اوپر لعنت. اللہ اکبر, لعنت کا لفظ کا اگر اللہ اکبر میں خلاصہ کروں اور اس کے لیے بہت وقت درکار ہے, رونگٹے کھڑے ہو کر اللہ کی لعنت بولے تو مذاق ہے کیا؟ اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں کے اوپر جو بیوٹی پارلر کے کلچر کو فالو کرتی ہیں. ان شارٹ ورڈ سے آپ کو میں بتا رہا ہوں, وہ عورتیں جن کا آنا جانا بیوٹی پارلر کو ہے, وہ عورتیں جو اپنے چہرے کے بالوں کو اکھڑواتی ہیں, جو بیوٹی پارلر کو جاتی ہیں, اپنے بھووں کو تراشتی ہیں, اپنے بھووں کو تراشتی ہیں, اسے اور زیادہ چاقو کے جیسا, تلوار کے جیسا تیز بناتی ہیں اور اپنے بالوں کو کم کرواتی ہیں, تھریڈنگ کرواتی ہیں, ایسی ویسی حرکتیں بیوٹی پارلر کے, ایسی عورتیں اللہ کی رحمت سے دور, اللہ رب العالمین کی لعنت ان کے اوپر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بات میں اس ومالی لا العنو, مجھے کیا ہوا ہے کہ میں ایسی عورتوں پر لعنت نہ کروں جس پر اللہ نے لعنت کی, جس پر رسول اللہ نے لعنت کی. وہو فی کتاب اللہ, اور یہ اللہ کی کتاب میں بھی ہے, کیونکہ اللہ کی کتاب میں یہ کہا گیا ہے کہ جس سے رسول روکے اس سے رک جا. کتنی بڑی بات ہے. ہمارے گھروں کے اندر یہ کیا یہ کلچر نہیں ہے؟ کیا یہ تبرج کا کلچر نہیں ہے؟ کیا یہ میک اپ کا کلچر ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہے؟ اس کا بہت خیال رکھا جائے میرے بھائی. اور اس دور کے فتنوں میں بہت بڑے فتنے, اللہ اکبر, یہ خواتین کی بے پردگی کا جو مسئلہ ہے, ایسی عورتوں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو جنت کے قریب بھی نہ جائیں گی اور جنت کی خوشبو بھی انہیں نہیں ملے گی. اور ان ریحھا لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا, جنت کی خوشبو اتنی دور سے بھی محسوس کی جا سکتی ہے, اتنی دور سے بھی جنت کی خوشبو کو محسوس کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ وہ عورتیں ہیں جن کو جنت کی خوشبو بھی جب محسوس, اتنا دور ان کو جہنم سے, جنت سے کر دیا جائے گا. کون عورتیں ہیں؟ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت لا یجدن ریحھا وریحھا یوجد من مسیرۃ کذا وکذا, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کے نبی نے فرمایا نساء کاسیات عاریات, ایسی عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہیں, مائلات ممیلات, جو دوسروں کی طرف راغب ہونے والی, اٹریکٹ ہونے والی, دوسروں کو اپنی طرف آکرشت کرنے والی عورتیں, یہ وہ رؤوسهن کاسنمۃ البخت, یہ عورتیں میک اپ کرنے والی ہیں, تبرج کرنے والی ہیں. ان کے سروں کو انہوں نے ایسے بنایا ہوگا جس طرح سے اونٹوں کے کوہان ہیں. الگ الگ طرح کے قسم کے اسکارف آج مارکیٹ کے اندر عام ہیں, ایرانی اسکارف ہو, چاہے وہ افغانی اسکارف ہو, چاہے وہ ٹرکش اسکارف ہو, عجیب و غریب قسم کے اسکارف ہیں. چہرے کو پوری طرح سے میک اپ لگایا ہوا ہے, ہونٹوں پر لپسٹک لگایا ہوا ہے, لیکن اوپر ایک اسکارف پہنا ہے جسے وہ حجاب کہتی ہے. اللہ اکبر, حجاب, یہ حجاب, لیکن وہ شیر کا ویسا حال ہے, وہ برقعے کی فٹنگ ویسی ہے, اتنا چست ہے کہ جسم کے سارے نقش و نگار نظر آتے ہیں, اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ اندر کس کلر کے کپڑے پہنے وہ سمجھ میں آ رہا ہے, سارے کا سارا معلوم. لیکن ایسی عورتیں, اللہ اکبر, ان ساری چیزوں سے ہم کب رکیں گے؟ سنت کے نام پر بعض مسائل کو تو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے, ضرور اللہ اس میں برکت دے, لیکن اس کے باوجود یہ ساری چیزیں, یہ جو بے راہ رویاں ہیں پردے کے باب میں, خاص طور سے ملابس کے نام سے, بناؤ سنگار کے اندر, اس سے ہم کب بچیں گے؟ اللہ اکبر, ریحھا یوجد من مسیرۃ کذا وکذا. اللہ اکبر. اس کے علاوہ گھر کے اندر بھی ایک عجیب و غریب قسم کے فیشن, عجیب و غریب قسم کا فیشن ہے. لڑکوں کے پینٹ ٹخنوں کے نیچے ہوتی جا رہے ہیں, جبکہ ضروری یہ تھا کہ لڑکوں کے پینٹ ٹخنوں کے اوپر ہوں. لڑکیوں کے پینٹ, لڑکیوں کا پیجامہ جو ہے, عورتوں کا پیجامہ وہ ٹخنوں کے نیچے ہو, لیکن وہ اوپر ہوتا جا رہا ہے. ان کا نیچے ہو رہا, ان کا اوپر ہو رہا, فیشن کے نام پر.
عجیب و غریب قسم کے فیشن کے نام پر اب شلوار نکل رہی ہیں، ایسی ایسی شلواریں جو اونچی ہوتی ہیں ٹخنوں کے اوپر. آپ کے مشاہدے میں یہ چیزیں آ گئی ہوں گی. یہ ایسی عجیب و غریب شلوار ہے، اسے ماں باپ کیوں الاؤ کرتے ہیں؟ بھائی، غیرت مند بھائی، اللہ اکبر، ہم کہیں دیوس کے زمرے میں نہ آ جائیں. اس بات سے ڈریں کہ ہم دیوس کے، اگر ہماری بہو بیٹی، ہمارے گھر کی خواتین اگر اس طرح کا تبرج اختیار کرتے ہوئے باہر گھومتی ہیں، عطر کو اپنے آپ پر لادے ہوئے باہر گھومتی ہیں اور ان تمام چیزوں کے اندر شامل ہیں، تو کہیں ہم دیوس کے زمرے میں نہ آ جائیں اور وہ کہیں ملعون کے زمرے میں نہ آ جائیں. یہ بہت خطرناک بات بتا رہا ہوں. ہم سب کو، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے. اور عجیب و غریب بات ہے، محرم نامحرم پردہ، اور یہ تو بات کی بات بتا رہا ہوں، پردہ تو بہت بڑی چیز ہے، نامحرموں کے سامنے تو جانا تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن عجیب و غریب قسم کے یہ ازار اور اس طرح کی پینٹ آ گئی ہیں جن کو لیگنز کہا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا. لیگنز کے نام پر جو بے پردگی ہے، اس کی جو فٹنگ ہے، نعوذ باللہ، یہ لیگنز پہن کر میں کہتا ہوں غیر ناروں کے سامنے تو دور کی بات، تو اپنے باپ کے سامنے کیسے جا سکتی ہے؟ اپنے بھائی کے سامنے کیسے جا سکتی ہے؟ اس طرح کے لیگنز پہنے جا رہے ہیں. ان کی جو ٹائٹنس ہے، ان کی جو فٹنگ ہے، وہ پہننے میں تکلیف ہوتی ہے. وہ ایسی چیزیں، اتنے فٹنگ لیگنز ہیں، نعوذ باللہ. بعض دفعہ تو ان کا کلر کیسا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ان کا کلر بالکل جسم کے کلر کے جیسا ہوتا ہے، بالکل جسم کے کلر کے جیسی وہ لیگنز ہوتی ہے. فٹنگ بھی گویا کہ جسم ہی ہے، نعوذ باللہ. ان ساری چیزوں کو ہم نے رواج دے رکھا ہے میرے بھائی. تو یہاں پر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، بڑی پیاری آیت ہے. ہمارے دین کو اور ہمارے تمام کے تمام اعمال کو، افعال کو، سب کو یہ ایک آیت اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. ایک آیت اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. اور بھی بہت ساری باتیں تھیں، خیر وقت اس کے اندر ہو گیا ہے. تو ہمیں آج اس سورہ حشر کی اس آیت کو، سیرت نبوی کو ہم نے آج رکا کر اس جامع آیت کا تھوڑا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں. ان جو بھی فتنوں کی جس کے اندر جس میں دلائل کی روشنی میں، ایسا ہی نہیں منمانے طور پر نہیں، بلکہ دلائل کی روشنی کے اندر جن فتنوں کی اس آیت کی روشنی میں نے نشاندہی کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے، بعد میں آپ سب کو اور اپنے گھر والوں کو ان تمام فتنوں سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے، محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.